ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ملی کہ حضور دروغہ کا قلعہ جو کہ گھنی پہاڑیوں کے درمیان میں موجود ہے، اس قلعے میں بڑے بڑے تاجر خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں اور وہاں پر ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ان لڑکیوں کی خرید و فروخت میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر و امراء اور بڑے بڑے تاجر نظر آتے ہیں۔ وہ بادشاہ اور باقی دیگر لوگ ان لڑکیوں کو خرید کر لے جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی تو ان سے کام لیتے ہیں، کئی اپنی خدمت کے لیے رکھ لیتے ہیں، کوئی ان سے اپنی جسم کی حوث مٹاتے ہیں، اور جو رحم دل لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے شریعت کے مطابق نکاح کر لیتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیر کو کہا، پھر تو اس قلعے کو فتح کرنا ضرور چاہیے۔ تو اتنے میں وزیر بولا، جی ہاں سلطان معظم، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ مصر میں تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر ایک ایسی ریاست ہے جس میں ایک مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے محل میں موجود غداروں نے محل پر قبضہ جما لیا، اس بادشاہ کو بھی قید کر لیا، اس کے تخت پر اپنی مرضی کا ایک اور بادشاہ بٹھا دیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ان کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ وزیر بولا کہ سلطان معظم، ہمارے جاسوسوں کی خبر کے مطابق وہ بادشاہ آپ کے ساتھ علاقہ کر کے اپنی تجارت کو مزید بڑھانا چاہتا تھا اور اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس محل میں موجود دشمنوں کی جاسوسوں اور غداروں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے اس کو قید کر کے اس کی سلطنت چھین لی، اور وہ جانتے تھے کہ شہزادی یہ سب کبھی نہیں ہونے دے گی، تو انہوں نے شہزادی کو بھی ایک بڑے تاجر کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، اور سپاہیوں کو کہنے لگا کہ جب بھی کوئی مسلمان حق کی بات کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس آواز کو دبوچنے کے لیے کئی گیدڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کو کبھی اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو اتنے میں علی سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمانے لگا، سلطان معظم، اب آپ کیا کریں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں اس قلعے کے اندر جاؤں گا اور سب سے پہلے اس شہزادی کو خرید کر آزاد کر دوں گا، اس کے بعد میں اپنا لشکر لے کر اس محل پر حملہ کروں گا اور اس میں موجود قید بادشاہ کو آزاد کروا کے ظلم کو مٹا دوں گا۔ تو اتنے میں سلطان کا ایک اور وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، اس قلعے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں خرید و فروخت کی جاتی ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون سی شہزادی ہے؟ آپ کے ساری لڑکیوں کو تو نہیں خرید سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ سلطان کی آنکھیں اتنی کمزور نہیں ہیں کہ ایک عام عورت اور ایک جنگجو شہزادی میں فرق نہ کر سکوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ کا ایک قریبی وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، بے شک آپ کی نظر چیل کی نظر سے زیادہ تیز ہے، لیکن دشمن آپ کو دھوکہ ضرور دے سکتا ہے، لہٰذا آپ کوئی ایسی ترکیب سوچیں جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جس لڑکی کو آپ خرید کر آزاد کروا رہے ہیں وہ اسی بادشاہ کی بیٹی ہے، یعنی شہزادی ہے۔ کہیں آپ غلطی سے کوئی اور لڑکی نہ خرید کر لے آئیں اور وہ شہزادی کسی ظالم کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی پریشانی کے عالے میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک سپاہی اندر آیا اور کہا، سلطان معظم، ایک باہر بوڑھا بزرگ بھیک مانگ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس کو اندر آنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی اپنے دربار سے کبھی کسی بیکاری کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب وہ بوڑھا حاضر ہوا تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ سلطان معظم، بے شک آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ایسی فتوحات حاصل کریں گے جن پر دشمنوں نے کئی صدیوں سے قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ کی نظروں میں ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہوا۔ دوستو، یہ سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور نہ ہی اس کا باپ کوئی حکمران تھا، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی بڑی سلطنت کیسے قائم کی؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگا اور کہا کہ بابا جی، اگر آپ کی نظر اتنی تیز ہے کہ آپ کسی کو بھی دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ اس آدمی کے اندر کیا خوبی ہے، تو آپ کیا مجھے میرے چند سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟
تو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا کہ سلطان معظم، بے شک میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا۔ تو سلطان نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ یہ سن کر بوڑھا کہنے لگا کہ سلطان معظم، آپ اپنا سوال کریں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فرض کریں آپ کے سامنے 100 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں کھڑی ہوں، اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ ان 100 میں سے ایک لڑکی بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی ہے، آپ ان 100 لڑکیوں میں شہزادی کی پہچان کیسے کریں گے؟ یہ سوال بڑا مشکل تھا۔ بوڑھا آدمی ڈنڈے کا سہارا لیتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے کو کہا، بابا جی، کیا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ تو بوڑھا بزرگ کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا کہ سلطان معظم، میں ان 100 میں سے شہزادی کو صرف 2 طریقوں سے ہی تلاش کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، سلطان معظم، میں ان لڑکیوں کے سامنے کوئی ایسی شائی چیز لے کر جاؤں گا جو صرف ایک شہزادی ہی نے زندگی میں دیکھی ہوگی، اور باری باری ان کو وہ چیز دکھاؤں گا جو عام لڑکی ہوگی اس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، وہ اسے ایک عام چیز سمجھے گی، لیکن جو شہزادی ہوگی اسے وہ دیکھ کر فوراً پہچان لے گی۔ یہ شائی چیز کیا ہے؟ سلطان نے کہا، وہ کیا چیز ہوگی؟ تو اتنے میں بوڑھا بزرگ کہنے لگا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں دیکھتے ہوئے کہ سلطان معظم، آپ کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی ہے، یہ دیکھنے سے ایسی لگتی ہے کہ جیسے اس کی بازار میں قیمت چند سکے ہوگی، لیکن ایک اصلی جوہری ہی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ انگوٹھی کتنی قیمتی ہے، کیونکہ یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بوڑھے کی بات سمجھ آ گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب بتا دو دوسری کون سی ترکیب استعمال کرو گے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ میں ایک ایسا دوا لگا دوں گا جس کو لگانے سے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے سختی آ جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب ساری لڑکیوں سے ہاتھ ملاؤں گا تو ان میں سے جو عام لڑکی ہوگی اس نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے، اس کو میرے ہاتھ کی سختی سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی میں شہزادی ہے ہاتھ ملاؤں گا وہ ہاتھ کی تھوڑی سی بھی سختی کو برداشت نہیں کر سکے گی، تو اس کے چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اسے تکلیف ہوئی ہے۔ اس طرح میں 100 لڑکیوں میں سے ایک شہزادی کو بآسانی نکال سکتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بابا جی، آپ نے میرے دونوں سوالوں کے بہترین جواب دیے، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ سلطان معظم، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے بس ایک وقت کا کھانا کھلا دیجئے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی سلطنت کو رنگ لائے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے باورچی کو کہا کہ بابا جی کو کمرے میں لے جاؤ اور پر لطف کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کے بعد اگر بابا جی اس محل میں رکنے کے لیے راضی ہو جائیں تو ایک کمرہ دکھا دو۔ وہ باورچی بابا جی کو لے کر چلا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے علی بن سفیان کو کہا کہ اے علی، میں اپنی منزل کی طرف کل صبح ہی روانہ ہوں گا، کیونکہ کل صبح اس قلعے میں منڈی لگنی ہے۔ میں سب سے پہلے اس قلعے میں داخل ہوں گا تاکہ خریدار بھی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہی وہ میرے جانے سے پہلی شہزادی کو فروخت نہ کر دیں۔ صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ادا کی اور منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس قلعے کے اندر پہنچے تو ایک عام آدمی کے بیس میں تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں جو اس قلعے کے اندر لے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد منڈی لگ گئی اور بڑے بڑے وزیر اور امراء اور بادشاہ بھی آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اندر داخل ہوا تو تمام لڑکیاں ایک قطار میں کھڑی تھیں اور ہر خریدار ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے کئی لڑکیاں کو خریدا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بزرگ کی ترکیب پر عمل کیا اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں وہ انگوٹھی لی اور ان سب لڑکیوں کو اس طرح ہاتھ دکھایا کہ وہ سامنے سے انگوٹھی صاف صاف نظر آتی۔ اب جو لڑکیاں عام تھیں، یعنی جو کسی غریب یا مزدور کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے سلطان کی انگوٹھی کو دیکھ کر کسی حیرانگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد سلطان نے اسی شہزادی کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا
تو سلطان کی انگوٹھی کو دیکھ کر اس لڑکی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سلطان کو شکل سے نہیں جانتی تھی اور سلطان بیس بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ پھر دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایسا سلطان نہیں جو لڑکیوں کی خرید و فروخت کرے، وہ تو کسی نہ کسی جنگ میں کافروں کے سر اتار رہا ہوگا، اس طرح یہ غلیظ قلعے میں کیا کام ہے؟ لہٰذا وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بزرگ کی بات پر عمل کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی کے ہاتھوں پر وہ دوا لگا دی۔ چند لمحوں کے بعد سپاہی کا ہاتھ سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ سپاہی خود اپنے ہاتھوں میں درد محسوس کرنے لگا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی باری باری ان خرید فروخت ہونے والی لڑکیوں سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا اور دل میں کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، کسی نامحرم لڑکی کو چھونے پر معاف کرنا، کیونکہ اس کے پیچھے ہمارا مقصد غلط نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس لڑکی کے قریب پہنچا تو اس سے سپاہی نے ہاتھ ملایا تو سپاہی نے تھوڑا سا ہاتھ سخت دی تو اس لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ سلطان سمجھ گیا کہ اگر یہی سختی کسی اور لڑکی کے ہاتھ کو دیتا تو اسے شاید محسوس بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ شہزادی جو کہ ایک محل میں پلی بڑی ہے، جس نے اپنی زندگی میں کسی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی گرمی دیکھی اور نہ ہی کبھی سردی دیکھی، نہ ہی بھوک دیکھی، صرف ایک شہزادی ہی اتنی نازک ہو سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عام سے اجر کے بیس میں شہزادی کو دگنی قیمت دے کر خرید لیا اور وہاں سے چپکے سے روانہ ہو گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی محل میں واپس گیا، اس لڑکی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب تم اپنے بابا کو آزاد کروانے میں ہماری مدد کرو گی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی ہی عقل مندانی سے ایک بہترین حکمت عملی بنائی اور اس بادشاہ کے محل پر خفیہ راستے سے داخل ہو گئے اور سلطان کے اشارہ کرتے ہی سلطان کے سپاہیوں نے ان غداروں پر حملہ کر دیا اور تمام غداروں کو مار دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد سے وہ بادشاہ پھر سے اپنے تخت پر جانشین ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بادشاہ کو الوداع کہا اور واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ واپس جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس وزیر سے پوچھا کہ وہ بابا کہاں ہیں؟ تو وزیر نے بتایا کہ حضور وہ تو کھانا کھا کر اسی وقت چلا گیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کمانڈروں کو کہا کہ میں اس وقت چین کی سانس نہیں لوں گا جب تک اس قلعے کو فتح نہیں کر لیتا، کیونکہ جس جگہ پر ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کی بولی لگائی جاتی ہے، میں اس قلعے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعے کو چند دنوں کے اندر فتح کر لیا اور وہاں اس قلعے کے اندر ایک بڑا سا مدرسہ بنوا دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ مدرسہ کئی 100 سالوں تک قائم رہا، جہاں پر دینی تعلیمات دی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر حاضری کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر